اپنے تعارف کے لیے یہ بات کافی ہے، ہم اس سے بچ کے چلتے ہیں جو رستہ عام ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ شاعر کو زمانہ باز نہیں زمانہ ساز ہونا چاہیے۔ ہم یہ اکثر کہتے ہیں کہ ایک شاعر کو لہروں کے ساتھ کبھی نہیں بہنا چاہیے، ہمیشہ لہروں کی مخالف سمت تیرنا چاہیے تاکہ وہ ڈوب کے مر ہی کیوں نہ جائے، اس لیے کہ لہروں کے ساتھ تو مردے بہا کرتے ہیں، زندہ لوگ تو لہروں کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ حسیاتی لمح سے محسوس ہونا چاہیے، آپ ہیں حساس تو مانوس ہونا چاہیے۔ ہم یہ اکثر کہتے ہیں کہ جلسوں کا ماحول اگر کرتب باز شاعروں نے خراب کیا ہے تو ادب کے سنجیدہ شاعروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ماحول کو بہتر کرنے کی صحیح کریں، اور جو صحیح کرتا ہے وہی صفا سے مروہ پہنچتا ہے، وہی خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، وہی غلاف کعبہ کو اپنی آنکھوں سے لگاتا ہے، وہی حجر اسود کا بوسہ لیتا ہے، وہی ملتزم پہ رو رو کے دعائیں مانگتا ہے، وہی مقام ابراہیم کو مصلی گاہ بناتا ہے، اور وہی جب گنبد خضرا شریف کی زیارت کر کے اپنے وطن واپس ہوتا ہے تو یہ ضرور کہتا ہے کہ انگوٹھی لے کے آئے ہیں نگینہ چھوڑ آئے ہیں، انگوٹھی لے کے آئے ہیں نگینہ چھوڑ آئے ہیں، بہت انگوٹھی لے کے آئے ہیں۔ دیکھیے آپ کے لیے، آپ ہمارے بزرگ ہیں، آپ کے لیے ہمارے لیے صرف دعا ہی کافی ہے، صرف آپ کی دعا ہمارے لیے کافی ہے۔ مجھے ساری زندگی فقیرانہ ادا کے ساتھ زندہ رہنے کی تمنا ہے، نہ مجھے دولت کی ہوس ہے، نہ شہرت کا غرہ ہے، نہ ہی مجھے خود ساختہ عظمتوں کی خواہش ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے ملازمت بھی کی تو بادشاہوں کی طرح، میں نے شاعری بھی کی تو اپنے مزاج اور معیار کے مطابق، میں نے نظامت بھی کی تو نظامت کا معیار برقرار رکھتے ہوئے، میں نے داد بھی وصول کیا تو صرف پڑھے لکھے لوگوں سے وصول کیا۔ ایسا بھی نہیں کہ ہم آسمان سے اترا ہوا کوئی فرشتہ ہیں، ہم بھی اسی بھیڑ کا ایک حصہ ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ اسی بھیڑ کے حصے سے وہ خواص بھی پیدا ہوتے ہیں جو ادب کے تاجدار کہلاتے ہیں، جمہوری سلطنتوں کے بادشاہ کہلاتے ہیں۔ میں ایک چراغ ہوں، میرا رتبہ نہیں کسی بھی وزیر جیسا، مگر میرے فکر و فن کا پھیلا تو ہے برے صغیر جیسا۔ اب نعت کا ایک شعر سنیے کہ انگوٹھی لے کے آئے ہیں نگینہ چھوڑ آئے ہیں، انگوٹھی لے کے آئے ہیں نگینہ چھوڑ آئے ہیں، بہت پچھتا رہے ہیں جو مدینہ چھوڑ آئے ہیں، انگوٹھی لے کے آئے ہیں نگینہ چھوڑ آئے ہیں، بہت پچھتا رہے ہیں جو مدینہ چھوڑ آئے ہیں۔ اور تمہیں معلوم ہے خوشبو کہاں سے آئی پھولوں میں، میرے سرکار گلشن میں پسینہ چھوڑ آئے ہیں، میں میرے سرکار گلشن میں پسینہ چھوڑ آئے ہیں، اور بچانے کے لیے کرب و بلا میں دین کی عظمت حسین ابن علی حج کا مہینہ چھوڑ آئے ہیں، کرب و بلا میں دین کی عظمت حسین ابن علی حج کا مہینہ چھوڑ آئے ہیں، انگوٹھی لے کے آئے ہیں نگینہ چھوڑ آئے ہیں، بہت پچھتا رہے ہیں جو مدینہ چھوڑ آئے ہیں۔ اچھی شاعری سننے کے بعد شعری ایمان تازہ ہو جاتا ہے، یہی سوچ کر میں بھی کئی بار اچھی شاعری کی تلاش میں ستو باندھ کر نکلا، مگر مجھے کامیابی نہیں ملی، اور کامیابی ملتی بھی کیسے، اس لیے کہ اب تو کامیابی کا دار و مدار یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، سوشل میڈیا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ شاعر کا کلام سینہ بہ سینہ ہزاروں میل کا سفر طے کر لیا کرتا تھا، مگر اب حالات بدل گئے ہیں، قدریں تبدیل ہو گئی ہیں، ہے کہ نہیں؟ اب سب لوگ یہاں ایک دوسرے سے میل کرتے ہیں اور اردو کو بلیک میل کرتے ہیں۔ یہاں لوگ اردو کی مردی ہوئی آکسیجن پائپ پر پیر رکھ کر ہاتھوں سے انعام لیتے ہیں۔ بنگال کا باغی شاعر نظر الاسلام ایک بار موت سے قریب ہوا تو ایک اخباری نمائندہ نے اسے خبر سنائی کہ حکومت لاکھوں روپے خرچ کر کے تمہارا مجسمہ چوراہے پہ نصب کرنے والی ہے۔ تو نظر الاسلام نے کہا کہ اگر حکومت اتنے روپے مجھے دیتی تو میں خود زندگی بھر چوراہے پہ کھڑا رہتا، ہے کہ نہیں؟ تو یہ المیہ ہے
لیکن اگر کوئی اچھا شعر سننے والا آدمی مل جاتا ہے، اگر اچھے سامعین مل جاتے ہیں، اگر اچھا مجمع مل جاتا ہے، تو ایک شاعر کا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے، اسے تقویت حاصل ہوتی ہے، اسے توانائی حاصل ہوتی ہے، اسے استقلال و استحکام حاصل ہوتا ہے۔ ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ شاعر اسلام جناب شکیل رہبر چین پوری نے جتنے اچھے اشعار سنائے حوصلے کے ساتھ، الحمدللہ آپ نے بھرپور توانائیوں کے ساتھ ان کا ساتھ دیا اور اشعار کی آپ نے پذیرائی کی۔ آئیے ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری دوسری طرف ہندوستان کا ایک بہت ہی مضبوط لہجہ شاعر اسلام جناب احسان شاکر ہمارے سامنے جلوہ افروز ہیں۔ تاریخ و تہذیب کی سرزمین، علم و فضل کے دیار سے ان کا تعلق ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہندوستان کی اس عظیم مٹی سے ان کا تعلق ہے جہاں شاعری بالکل عام طور سے کی جاتی ہے، جہاں ادب کا دریا بہا جاتا ہے، جہاں فکر و فن کا پھیلاؤ پایا جاتا ہے، ہندوستان کے اس شہر سے اعظم گڑھ سے تعلق رکھتے ہیں جناب احسان شاکر اعظمی۔ ہندوستان کے جن شاعروں سے مل کر مجھے بے پناہ تقویت اور توانائی حاصل ہوتی ہے، میرے اندر کی اداسی کا چہرہ ختم ہو جاتا ہے، میری مایوسیوں کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ ایسے شاعروں کی تعداد بہت کم ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ جناب احسان شاکر اعظمی اس میں بہت ہی اہم اور نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ میں یہ چاہوں گا کہ ہندوستان کے اس شاعر کا استقبال کیجئے۔ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کس طرح سے ہندوستان کے ایک پڑھے لکھے شاعر کا استقبال کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر! ماشاءاللہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پوری زندگی کے ساتھ ذرا ایک بار میری آواز سے آواز ملائیں۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! جشن عید میلاد النبی! مسلک اعلی حضرت! نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! آئیے شاعر اسلام جناب احسان شاکر اعظمی سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ تشریف لائیں۔ میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمیٹی کے تمام اراکین سے گزارش کروں گا کہ خطیبان اہل سنت ماشاءاللہ مفکر اسلام حضرت علامہ شعیب آسوی صاحب قبلہ الہ آباد منبر نور پہ جلوہ بار ہو رہے ہیں۔ آئیے سب لوگ مل کر استقبال کیجئے، ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! جشن عید میلاد النبی! مسلک اعلی حضرت مفکر اسلام حضرت علامہ شعیب رضا صاحب قبلہ آسوی! نعرہ تکبیر! میں اپنے کمیٹی کے تمام اراکین سے گزارش ہی کر رہا تھا کہ حضرت منبر نور پہ جلوہ بار ہو گئے۔ آئیے شاعر اسلام جناب احسان شاکر اعظمی منبر نور پہ جلوہ بار ہیں۔ کرم والوں کی بستی میں صدائیں دی بہت ہم نے، کرم والوں کی بستی میں صدائیں دی بہت ہم نے، سبھی نے کھڑکیاں کھولی کسی نے در نہیں کھولا۔ آئیے جناب احسان شاکر اعظمی کے بعد انشاءاللہ حضرت کی تقریر، حضرت کا خطاب سب لوگ سننے کا شرف حاصل کریں گے۔ محبت کے ساتھ جناب احسان شاکر اعظمی کو پہلے آپ سن لیں، اس کے بعد انشاءاللہ حضرت کی تقریر، حضرت کا خطاب۔